اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے، فتوبوا الی بارئکم، پس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، فقتلوا انفسکم، تم اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم، پس اللہ تعالی نے تمہاری طرف رجوع کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر دیکھ لیں، فأخذتکم الصاعقۃ، پس تمہیں بجلی نے پکڑ لیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ گزشتہ آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلا آ رہا ہے اور ان کی قوم کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر واپس تشریف لائے اور دیکھا کہ قوم نے تو بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے اور بچھڑے کی پرستش کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراض ہوئے کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، تمہارے ہوتے ہوئے یہ گمراہ کیوں ہوئے۔ جب پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ ہارون علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے ادا کی تھی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، تو پھر اپنی قوم کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے۔ ان آیات میں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کیونکہ یہ جو انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اس کارروائی کا وبال تمہاری ہی جانوں پر پڑے گا، باتخاذکم العجل، جو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کا ارتکاب کیا۔ تو اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اگلی آیت میں بتایا ہے، فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، فقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو، فقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اس کی مختلف تفاسیر علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، مفسرین کرام نے۔ ایک تفسیر تو یہ بیان کی گئی ہے کہ ہر مجرم اپنے آپ کو قتل کرے، یعنی خودکشی کرے۔ دوسری تفسیر یہ نقل کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ تو اور طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ایک بھائی نے پوجا کی ہے اور دوسرے نے پوجا نہیں کی،
تو جس نے پوجا نہیں کی وہ اس کو قتل کرے جس نے پوجا کی ہے۔ اگر باپ نے پوجا کی ہے اور بیٹے نے پوجا نہیں کی تو حکم تھا کہ بیٹا باپ کو قتل کرے، اور اگر باپ نے پوجا کی ہے اور بیٹے نے نہیں کی تو حکم تھا کہ بیٹا باپ کو قتل کرے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا۔ اس زمانے میں مرتد کی توبہ قتل کے بغیر قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ سہولت اور نرمی عطا فرمائی ہے کہ مرتد کو 3 دن کی مہلت ہے۔ اگر توبہ کرے تو فبیہا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر توبہ نہیں کرتا اور کفر پر مصر رہتا ہے تو 3 دن کے بعد قتل کیا جائے گا۔ فرمایا اس طرح توبہ کرنا، یعنی اپنی جانوں کو قتل کر کے، اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو قتل کر کے اس طرح توبہ کرنا، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ تو اسی طرح ہی ہوا، انہوں نے گردنیں کٹوا کر اپنی آخرت بنا لی اور یوں توبہ ان کی قبول ہوئی۔ فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آگے ایک اور واقعے کا بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے، بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں کو اکٹھا کیا۔ جب تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے، بڑا مجمع تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ضابطہ حیات مجھے عطا فرمایا ہے، اور میں یہ تمہارے پاس یہ ضابطہ حیات لے کر آیا ہوں، اب تم نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو قوم نے کہا کہ ہمیں وہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری تورات پڑھ کر ان کو سنا دی۔ تو قوم کہنے لگی کہ یہ کتاب تو بہت سخت ہے، اس میں جو احکامات ہیں یہ تو بہت مشکل ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کو تم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤ اور اس کے بدلے کوئی آسان کتاب لے کر آؤ، یا اس میں کوئی ترمیم کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو شریعت سے آزاد رہ کر زندگی گزاری ہے، اور آزاد زندگی گزارنے والے پر جب کوئی پابندیاں لگتی ہیں کچھ، تو اس کو خاصی مشکل پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ جو تمہاری طاقت سے باہر ہو۔ ان احکامات پر جب عمل شروع کرو گے تو پھر آسان ہو جائے گا۔ مشکل اس لیے یہ احکام نظر آ رہے ہیں کہ پہلے تم نے ان احکامات پر عمل نہیں کیا ہے، اب جب عمل کرو گے تو آسان ہو جائے گا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ جس طرح نماز ہے، تو جو حضرات نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے نماز پڑھنا اپنے سر پہ پہاڑ اٹھانے کے مترادف ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی نماز پڑھی نہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کہ جب کوئی حکم، کسی حکم پر جب کوئی آدمی نیا نیا عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، مگر وہ کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست تو کریں، درخواست کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ واقعی یہ کتاب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ آپ خود بنا کر لے آئے ہوں اور ہمیں آ کر کہہ دیا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے جو کہ قوم کے سردار تھے۔ ان سے فرمایا کہ تم لوگ میرے ساتھ کوہ طور پہ چلو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کروں گا کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم کہتی ہے کہ یہ کتاب بہت مشکل ہے، تو میں ان کی خواہش کے مطابق آپ اس میں کوئی ترمیم کر دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے پروردگار، تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مشکل حکم بھی دے سکتا ہے، آسان حکم بھی دے سکتا ہے،
میری قوم کا مطالبہ ہے کہ اس کتاب کے بدلے میں ہمیں کوئی آسان کتاب مل جائے یا اس کتاب میں کچھ ترمیم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے جو طاقت سے باہر ہو، لہٰذا اس پر عمل کر لو۔ اگر بمقتضائے بشریت تم سے کبھی کوئی اس میں کوتاہی ہو بھی جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے جو سردار گئے تھے، 70 سردار، یہ باتیں سننے کے بعد کہنے لگے کہ آواز تو آ رہی ہے، مگر ہمیں کیا معلوم کہ رب بول رہا ہے یا کوئی جن بول رہا ہے یا کوئی فرشتہ بول رہا ہے، لہٰذا ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک رب تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اس کا ذکر ان آیات میں فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں بجلی نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ان کی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرا دی، وہ 70 کے 70 مارے گئے۔ 9ویں پارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار، اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا ہمارے احمقوں نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یا اللہ یہ سب تو بیوقوف تھے، ان کو تو میں لایا تھا اپنی تائید کے لیے، اب تو نے ان کو ہلاک کر دیا، اب جب اکیلا میں اپنی قوم کے بعد واپس جاؤں گا تو ان کو کیا جواب دوں گا؟ ان یہ اللہ فتنتک، یہ سب تیری آزمائش ہے، یا اللہ تو مارنے پر بھی قادر ہے، تو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ 70 کے 70 باوجود ان کی گستاخی کے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہ لوگ جب کوہ طور سے ہو کر واپس آئے قوم کے پاس تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عمل ہو سکے تو کر لینا ورنہ چھوڑ دینا، نہ ہو سکے تو نہ کرنا، میں معاف کر دوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر بمقتضائے بشریت تم سے کوئی غلطی ہو جائے گی، کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن انہوں نے اس کو بدل ڈالا۔ یحرفون الکلمہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل ڈالتے تھے، تو اس طرح بدلتے تھے، مگر ان کی تمام تر گستاخیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا۔ وہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیے، ان کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ان انعامات کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات کی سمجھ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔